सर ये आवाज नहीं आ रही आपकी। جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کا سبق ہمارا ہوا تھا ربا تک. ربا کی بحث ہم نے پڑھی تھی کل کے سبق میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وواو ربا وهي الواو التي تبتدأ بها في اول الكلام كقول الشاعر. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حروف جارہ میں سے 8ویں حرف کو بیان فرماتے ہیں، اور وہ ہے واو بمعنی ربا. جس طرح واو قلت کے لیے آتا ہے تقلیل بیان کرنے کے لیے، ربا جس طرح تقلیل اور قلت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، ایسے ہی واو بھی استعمال ہوتا ہے جو کلام کے شروع میں آتا ہے. واو ربا ہمیشہ اس میں ظاہر نکرہ موصوفہ پر داخل ہوتا ہے، ضمیر مبہم پر داخل نہیں ہوتا واو. اور اس کا متعلق بھی فعل ماضی ہوتا ہے جو اکثر محذوف ہوتا ہے. جو اکثر کیا ہوتا ہے؟ محذوف. وہی الواو، یہ وہ واو ہے، التی تبتدأ بها فی اول الکلام، جو کلام کے شروع میں آتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلام کے شروع میں آتا ہے، اور دوسری بات یہاں نہیں لکھی وہ بھی سمجھ لیں کہ واو جو ربا کے معنی میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس میں ظاہر نکرہ موصوفہ پر داخل ہوتا ہے، یعنی اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے، اس میں ضمیر پر داخل نہیں ہوتا. اور اس میں ظاہر پر جب داخل ہوگا تو اس میں ظاہر کی صفت بھی آگے ذکر ہوگی، اور اس کا متعلق جو ہے وہ فعل ماضی ہوگا جو اکثر محذوف ہوتا ہے. کبھی کبھی کلام میں آ بھی جاتا ہے لیکن اکثر کیا ہوتا ہے؟ محذوف. جیسا کہ اس شعر کے اندر دیکھیں، وَبَلْدَةٍ لَيْسَ لَهَا أَنِيسٌ إِلَّا الْيَعَافِيرُ وَإِلَّا الْعِيسُ. بہت سے شہروں کو میں نے روند ڈالا مگر مٹیالے رنگ کے ہرن اور سرخ اور سفید بالو والے اونٹ کے علاوہ کوئی دوست نہیں پایا. یعنی شاعر اس میں کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میں بہت سارے شہروں کو میں گیا ہوں لیکن وہاں پر میرا کوئی بھی دوست نہیں تھا. اگر میرے دوست تھے تو سرخ اور سفید بالوں والے اونٹ تھے یا پھر مٹیالے رنگ والے ہرن. صرف یہی میرے دوست تھے، اس کے علاوہ کوئی اور مجھے دوست نہیں ملا. وبلدتن واو بمانا ربا ہے، اور بہت سارے شہر ہیں کہ جن کے اندر میں گیا ہوں. لیس لہا انیسن، وہاں کوئی میرا دوست نہیں ہے. لیسا نہیں ہے، لہا وہاں پر، انیسن کوئی دوست. الا مگر الیعافیرو مٹیالے رنگ والے ہرن، و الا العیس سرخ اور سفید بالوں والے اونٹ. واو القسم، اسی طرح واو قسم کے لیے بھی آتا ہے. وہی تختص بالظاہر، واو قسم جو ہے یہ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے، اس میں ظاہر پر داخل ہوگا. نحو جیسے واللہ والرحمن لأضربن، اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، یقیناً میں ماروں گا. فلا یقال، پس یہ نہیں کہا جائے گا وقع تیری قسم. یعنی وہ اس میں ضمیر پر نہیں آتا، صرف کس پر آتا ہے؟ اس میں ظاہر پر ہی آتا ہے. اگلا حرف ہے تا، یہ بھی قسم کے لیے آتا ہے، اور تا یہ لفظ اللہ ہی پر داخل ہوتا ہے، لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور لفظ پر یہ داخل نہیں ہوتا. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں تاللہ، اللہ کی قسم، لیکن لفظ اللہ کے علاوہ رحمان پر داخل کر کے یوں کہنا تر رحمان، یہ ٹھیک نہیں ہے. رحمان کی قسم. وقولہم ترب الکعبہ،
یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تا جو ہے حروف جارہ میں سے، یہ صرف لفظ اللہ پر داخل ہوتا ہے، جبکہ ترب الکعبہ یہ بھی کہا جاتا ہے کعبے کے رب کی قسم۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں شاذ، یہ شاذ ہے، یعنی کلام کے اندر اصل یہی ہے کہ تا لفظ اللہ پر داخل ہے، لیکن اگر کسی نے تا کو لفظ رب پر داخل کر کے ترب الکعبہ کہا ہے تو اس کا یہ کلام اصول اور ضوابط سے ہٹ کر ہے۔ وباء القسم، با قسم کے لیے بھی آتی ہے، وہی تدخل علی الظاہر والمضمر، با قسمیہ اس میں ظاہر پر بھی داخل ہوتی ہے، اس میں ضمیر پر بھی، نحو جیسے باللہ اللہ کی قسم، وبالرحمن رحمان کی قسم، وبک اور تیری قسم۔ ولا بد للقسم من الجواب وهي جملة تسمى المقسم عليها فإن كانت موجبة يجب دخول اللام في الاسمية والفعلية، نحو والله لزيد ووالله لفعلن كذا، وإن في الاسمية نحو والله إن زيدا لقائم، وإن كانت منفية وجب دخول ما ولا، نحو والله ما زید بقائم ووالله لا يقوم زید۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جواب قسم سے متعلق ایک ضابطہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے۔ جواب قسم وہ ہوتا ہے جس پر قسم کھائی جائے، جیسے واللہ لأفعلن کذا، اللہ کی قسم۔ اس مثال میں واللہ یہ قسم ہے اور لا فعلن کذا یہ جواب قسم ہے، اور جواب قسم ہمیشہ جملہ ہوتی ہے جس کا نام مقسم علیہ رکھا جاتا ہے۔ جواب قسم کیا ہوتا ہے؟ جملہ، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ مقسم علیہ، کہ اس پر قسم کھائی گئی ہے۔ جواب قسم جملہ مثبتہ ہوگا یا جملہ منفیہ؟ جواب قسم جو ہے وہ جملہ مثبتہ ہوگا یا پھر جملہ منفیہ ہوگا؟ اگر جملہ مثبتہ ہو تو فعلیہ ہوگا یا اسمیہ؟ اگر فعلیہ ہو تو جواب قسم پر لام تاکید کا لانا ضروری ہے، جیسے واللہ لأفعلن کذا، اس میں واللہ قسم ہے اور لأفعلن کذا جواب قسم ہے، جو کہ جملہ مثبتہ فعلیہ ہے، اس لیے اس پر لام تاکید داخل ہے۔ اور اگر جواب قسم جملہ مثبتہ جملہ اسمیہ ہو تو جواب قسم میں ان یا لام تاکید کا لانا ضروری ہے، جیسے واللہ لزید قائم، اس میں واللہ قسم ہے اور لزید قائم جواب قسم ہے، جو کہ جملہ اسمیہ مثبتہ ہے، اس لیے اس پر لام تاکید داخل ہے۔ اور واللہ ان زیدا لقائم، اس میں واللہ قسم ہے اور ان زیدا لقائم جواب قسم ہے، جو کہ جملہ اسمیہ مثبتہ ہے، اس لیے اس پر ان داخل ہے۔ پھر کبھی جواب قسم پر لام تاکید اور ان دونوں داخل ہوتے ہیں اور کبھی ایک۔ اور اگر جواب قسم جملہ منفیہ ہو، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ، تو اس وقت ما یا لا کا لانا ضروری ہے، جیسے واللہ ما زید بقائم، اس میں واللہ قسم ہے اور ما زید بقائم جواب قسم ہے، جو کہ جملہ منفیہ اسمیہ ہے، اس لیے اس پر ما داخل ہے۔ اور واللہ لا یقوم زید، اس میں واللہ قسم ہے اور لا یقوم زید جواب قسم ہے، جو کہ جملہ منفیہ فعلیہ ہے، اس لیے اس پر لا داخل ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جواب قسم تین حال سے خالی نہیں۔ جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو اس صورت میں جواب قسم پر لام تاکید لانا ضروری ہے۔ نمبر دو، جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو اس صورت میں جواب قسم پر لام تاکید یا ان لانا ضروری ہے۔ نمبر تین، جواب قسم جملہ منفیہ ہو، خواہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، تو اس صورت میں جواب قسم پر لا یا ما لانا ضروری ہے۔ ولا بدہ اور ضروری ہے، اب ترجمہ دیکھیں، ولا بدہ اور ضروری ہے، للقسم قسم کے لیے، من الجوابی جواب کا ہونا، یعنی جواب قسم کا ہونا قسم کے لیے ضروری ہے۔ اب جواب قسم ہوتا کیا ہے؟ مصنف نے اس کی تعریف کی ہے جو کہ آپ نے پڑھ لی، اب اس کا ترجمہ دیکھیں۔ وہی ہے جملہ، جواب قسم وہ جملہ ہوتا ہے تسمى المقسم علیہ، جس کا نام مقسم علیہ رکھا جاتا ہے اور قسم بھی اسی پر کھائی جاتی ہے۔ آگے اس کی صورتیں بیان فرما رہے ہیں۔ فإن كانت موجبة،
پس موجبتن، اور اگر وہ جواب قسم موجبہ ہو، جملہ مثبتہ ہو، یجب دخول اللامی، تو ضروری ہے لام کا داخل کرنا، فی الاسمیت والفعلیہ، جواب قسم جملہ مثبتہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، نحو جیسے واللہ لزید قائم، واللہ لافعلن کذا۔ اب دیکھیں واللہ یہ قسم ہے اور لزید قائم یہ جواب قسم ہے، جملہ اسمیہ مثبتہ ہے تو شروع میں لام داخل ہے۔ واللہ لافعلن کذا، یہاں پر دیکھیں واللہ یہ قسم ہے، لافعلن کذا یہ جواب قسم ہے، اور یہ جملہ فعلیہ مثبتہ ہے، شروع میں لام داخل ہے۔ وَإِنَّ فِي الْإِسْمِيَّةِ، اور اگر جواب قسم اسمیہ ہو، جملہ اسمیہ ہو، تو اس میں آپ ان بھی داخل کر سکتے ہیں، جیسے واللہ ان زیدن لقائم، جواب قسم ہے زیدن لقائم، اس کے شروع میں ان آ گیا۔ وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً، اور اگر جواب قسم جملہ منفیہ ہو، وَجَبَ دُخُولُ مَا، تو ضروری ہے ما کا داخل کرنا اور لا کا داخل کرنا، نحو جیسے واللہ ما زید بقائم۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ منفی ہے تو نفی کے لیے ما استعمال ہو گیا، وَوَاللَّهِ لَا يَقُومُ زَيْدٌ، یہ جملہ منفی ہے تو شروع میں لا آ گیا۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُحْذَفُ حَرْفُ النَّفْيِ لِزَوَالِ اللُّبْسِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ أَيْ لَا تَفْتَأُ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی حرف نفی کو جواب قسم سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے، اور حذف کب کیا جاتا ہے؟ جس وقت کہ منفی کا مثبت کے ساتھ التباس کا خوف نہ ہو، یعنی پتہ چل رہا ہو کہ یہاں پر کلام نفی کے لیے استعمال ہوا ہے، اس بات کے ساتھ کسی بھی قسم کے اشتباہ کا اس میں خوف نہ ہو۔ مثال دیکھیں، تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اس میں تاللہ یہ قسم ہے اور تفتأ تذکر یوسف یہ جملہ منفی ہے، لیکن شروع میں دیکھیں لا نفی کا استعمال نہیں ہوا، لا نفی کا استعمال نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر کلام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہاں حضرت یعقوب کے بیٹے ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ نہیں چھوڑیں گے یوسف کا تذکرہ، کیونکہ وہ تو یوسف کا تذکرہ چھڑوانا چاہ رہے تھے نا، تو صاحب ذرا یہاں پر جواب قسم کے شروع میں لا نفی تھا، اس کو حذف کر دیا گیا، ای لا تفتؤ۔ وَيُحْذَفُ جواب القسم ان تقدم ما يدل علیہ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا اور قاعدہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی جواب قسم کو بھی حذف کیا جاتا ہے، کبھی کبھی جواب قسم کو بھی کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے۔ کب؟ جب جواب قسم پر ماقبل والا جملہ دلالت کر رہا ہو، یعنی قسم سے پہلے ایک جملہ ہو، وہ جملہ جواب قسم پر دلالت کر رہا ہو، تو پھر جواب قسم کو لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے دیکھیں زید قائم واللہ، زید کھڑا ہے اللہ کی قسم، اے واللہ یہ قسم ہے، اس کے بعد جواب قسم نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جواب قسم زید قائم یہی ہونا تھا، اس کو شروع میں لے کر آ گئے، اب یہ جواب قسم تو نہیں بنے گا، لیکن جواب قسم کی جگہ پر یہ استعمال ہو گیا تو آگے جواب قسم کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا پھر قسم جواب قسم کے درمیان میں آ جائے تو بھی جواب قسم کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ او توسط القسم، یا قسم درمیان میں آ جائے، نحو جیسے زید واللہ قائم، اب دیکھیں واللہ قسم جو ہے درمیان میں آ گئی ہے زید قائم کے، تو الگ سے جواب قسم کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وعن للمجاوزتی، یہاں سے حروف جارہ میں سے عن کا معنی بیان فرماتے ہیں کہ عن یہ مجاوزت کے لیے آتے ہیں۔ مجاوزت کے کیا معنی؟ کہ جب کوئی چیز کسی چیز سے نکل جائے اس کو کہتے ہیں مجاوزت، تجاوز کر جانا۔ جیسے آپ کہتے ہیں رمیت السہم عن القوس الی الصید، میں نے پھینکا تیر کو کمان سے شکار کی طرف۔ اب یہاں پر دیکھیں عن کیا بتا رہے ہیں کہ قوس سے، کمان سے تیر نکل گیا۔ وعلا للاستعلاء، علا استعلاء کے لیے آتا ہے، بلندی کو بیان کرنے کے لیے، جیسے زید علی السطح، زید چھت پر ہے۔ وقد يكون عن وعلى اسمين اذا دخل عليهما من، فيكون عن بمعنى الجانب، تقول جلست من عن يمينه نحو نزلت من على الفرس۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ عن اور علا یہ ہیں تو حروف،
لیکن کبھی کبھی یہ اسم بن کر بھی استعمال ہوتے ہیں. جب یہ اسم بن کر داخل استعمال ہوں گے تو پھر ان کے شروع میں من آ جائے گا اور یہ جانب کے معنی میں ہوں گے. عن جو ہے یہ کس کے معنی میں ہوگا؟ جانب کے معنی، ایک طرف کے معنی میں. جیسے اس کی مثال دیکھیں، جلست من عن یمینی ہی، میں بیٹھا اس کی دائیں طرف سے. اب دیکھیں عن یہاں پر بطور حرف کے نہیں استعمال ہو رہا، بطور اسم کے استعمال ہے. اس کا معنی ہے جانب، طرف. اسی طرح نزلت من علی الفرس، اب یہاں پر بھی اعلی یہ حرف کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا بلکہ یہ استعمال ہو رہا ہے بطور اسم کے. اچھا جی. وقد یکون، اور کبھی ہوتے ہیں عن اور علی اسمین اسم، اذا دخل علیہما جب داخل ہو جائے ان دونوں پر من، فیکون عن بمعنی الجانب، تو عن ہو جائے گا جانب کے معنی میں. تقول آپ کہیں گے جلست من عن یمینہ، نحو جیسے نزلت من علی الفرس. والکاف للتشبیہ، حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے کاف، وہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے زید کعمر، زید امر کی طرح ہے. اور کاف کبھی کبھی زائدہ بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے. اب یہاں پر کاف زائد ہے، اس کا کوئی ترجمہ یہاں پر نہیں ہے، صرف زائد استعمال ہو رہا ہے. وقد تکون اسما کقول الشاعر، اور کبھی کبھی کاف اسم کے طور پر بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی جو کاف ہے یہ کس کے طور پر استعمال ہوتا ہے؟ اسم کے طور پر بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے جب اس پر حرف جر داخل ہے، یعنی کوئی اور حرف جر کاف پر داخل ہو جائے. جیسے مثال دیکھیں، یضحکن عن کالبرد منہمی، وہ ہنستی ہیں ایسے دانتوں سے جو لطافت میں پگھلے ہوئے اولے کی طرح ہیں. اب یہاں پر دیکھیں کل برد منہمی، اب البرد کے شروع میں جو کاف ہے اس کے شروع میں حرف جر عن ہے، تو کاف یہاں پر اسم کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور وہ اسم کیا ہے؟ مثل. کاف یہاں مثل کے معنی میں ہے. یضحکن، وہ لڑکیاں ہنستی ہیں، عن کالبرد المنہمی، لطافت میں پگھلے ہوئے اولے کی طرح. لطافت میں پگھلے ہوئے اولے کی طرح وہ ہنستی ہیں. یضحکن، وہ ہنستی ہیں، عن کالبرد المنہمی، لطافت میں پگھلے ہوئے اولے کی طرح. چلے یہاں تک کر لیتے ہیں آج انشاءاللہ.